قرآن مجید کے اسے کوئی فرق، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے آیا ہے۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا ہاں لفظ جو آیا ہے زکوٰۃ نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے۔ اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ ہے نافلہ، اس سے اوپر مزید دینا، اس کو ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کی بھی ہے، غربا، مساکین، یتامیٰ، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر پوری طرح بند گیا ہے، جکڑا گیا ہے، نکل نہیں پا رہا، اس کو یکمشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا، یہ چیزیں جو ہے سب کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ وہ تو اختلاف اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ یوں کی تو رہے گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مثلا ہوا یہ ہے کہ اگر کوئی ترکھان ہے، لوہار ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں، ترکھان کے اوزار ہیں، لوہار کے اوزار، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ، لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے کارخانے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے، کہ کیا ان کو بھی ہم سمجھیں گے؟ وہ تو مشینیں تو ہے نا، جیسے جو اوزار ہوئے ویسے وہ اوزار لگے ہوئے بابا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد، اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا۔ ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائے گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلاً یہ تھا کہ اونٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے، اور تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اتنے اونٹ ہو تو اس پر اس کے مال میں زکوٰۃ شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ جو اونٹ کسی نے رکھے ہو بار برداری کے لیے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانا، وہاں سے یہاں لانا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پابندے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ آتے تھے اونٹ لے کر، اور اونٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے تھے، انہیں رکھ لیتے تھے، تو جو بار برداری کے اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا؟ کروڑوں روپے کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں، کیا یہ بھی اسی میں آئے گی؟ اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہے، اس بات بھی اور اس کے خلاف بھی کہ اجتہاد کر کے زکوٰۃ لگائی جائے۔ تو یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو علماء جو ہیں راسخ رسوخ فی علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے، ان کے باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو۔ لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھی اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ گویا کہ چار ستون بھی ہے جس پر عبادت سب اسلام سب پڑھتا ہے۔ لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے، یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی اسی میں خشوع اور خضوع نماز کا سمجھ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں انسان صرف کھانے پینے سے نہ بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے، کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ، اگر اس کنٹرول کو وہ روحانی زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کی، یہاں تک کہ پوچھا گیا کا ماتا پوچھتے کہ کتنا خرچ کریں، اللہ کتنا کہہ دیجیے جو بھی تمہاری ضرورت سے ظاہر۔ یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، پانی سکے مانگنا نہ ہوتا، اپنے پاس پیسہ رکھنا دولت رکھنا حرام، حلال ذریعے سے کماؤ، اب جو کچھ آگے اسے اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو، یہ ان محروموں کا حق ہے۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان کیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر خالی کر ہو جاتے ہو یا اس پر قبضہ کے بعد لیکن جائز حرام صرف زکوٰۃ تو زبردستی دے لی جائے گی، باقی تمہاری اولاد کو اٹھا سکتے، لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے تو یہ سنت کا مال کا جو مشکور حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک اثر رکھائی۔ عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سب چھوڑتے کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن؟ کیسے زکوٰۃ کا مال جمع ہو
جب رکھائی کری تو اس نے اپنے پاس زکات کا، اور اسی سے یہ خاص صحابہ کرام ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ، انہوں نے اسی سے سب حق عام لوگ جو کاروبار تھے اور عورت تھے، اللہ تعالیٰ رکھتے بھی تھے، جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے اتنی بڑی رقمیں دے کے حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے دے، لیکن روحانی درخت تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہی منزل سیڑھی یہی اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے آپ کو پڑھنی فرض ادا ہو گیا، فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے، ایک یہ ہے اس میں خوشبو ہے، حضور قلب کے ساتھ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر، یہ کیسی قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئے اس کے لیے فوراً دعا عذاب کی آیات فوراً کیا کیسے یہ صرف یک طرفہ نہیں، بس جو ہے وہ پڑھ دیا رٹا ہوا اگل دیا، تو ایک طرح کے ڈائلاگ جس کو اقبال نے کہا انائے صغیر انائے کبیر، انائے کبیر دی انفائنائٹ ایگو، اور انائے صغیر دی فائنائٹ ایگو میں وہ میں اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ کی انانیت کبریٰ کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے، سورۃ طٰہٰ انانیت کبریٰ، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکر، یہ کیفیت جو ہے اس کے ساتھ پڑھی جائے نماز ہو، لیکن نماز کو فرق وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ ساتھ، اور آپ کہ یہی جو چار عبادات نماز روزہ زکات یہ اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم کی بنیاد ہے۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو، دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں۔ بات سمجھ لیا آپ نے؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مثبت۔ نماز اور زکات کا ذکر بعد میں، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، یہ پہلے آیا، اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہر کس نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر دیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، میں یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہے جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی، ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پہ ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل خوب، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے۔ جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہے۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب،
ہمیشہ قرآن مجید کی سب سے پہلے ذل قربا وآت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور تم حق ادا کرو جو ذل قربا ہیں، قرابت دار ہیں، رشتے دار. یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں. اب فلاں جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہے، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بتیوں کو نہیں دے گا. کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہے ان کے چھوڑ. اس کا تجزیہ کیجیے. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا. اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا. پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی. اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربى، ذوی القربى سب سے پہلے، اس کے بعد یہ کام آئے مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب. لیکن اولین جو ہے ذوی القربى. حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے. اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ اور اس کے احکام اور اس کی پسند، اس کی ناپسند بن جائے. اگر یہ ہو جائے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کمال ایمان کا مقام.